الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من سب لوگ پڑھ لو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اے اللہ شیطان کے شر سے اپنی پناہ میں لے لے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور بڑا رحم کرنے والا ہے. آج ہم لوگ سورہ یاسین کے پہلے رکوع کے ترجمہ اور تفسیر کو جانیں گے. سورہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. یہ سورہ یاسین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کا دل ہے. قرآن کا دل ہے اور اس میں احادیث ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہی ضعیف حدیث ہے, کچھ کہتے ہیں غریب ہے, کچھ موضوع ہے. بہرحال یہ ہے کہ ایک قرآن یا سورہ یاسین ایک بات پڑھے گا تو اس کو 10 قرآن کا ثواب ملے گا. عام طور سے یہ لوگ اس کو مانتے ہیں, لیکن جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ ہے کہ بھائی یہ حدیث جو ہے موضوع ہے, غریب ہے, اور اس میں جو ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب جو راوی ہے وہ مجہول ہے. اس لیے لیکن یہ بات سچ ہے کہ قرآن کا جو دل ہے وہ سورہ یاسین ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ معروف حدیثوں سے ثابت ہے. ایک تو یہ ہے. دوسرا یاسین جیسے الحمدللہ یا الف لام میم یہ
سورہ یاسین ہے جیسے یہ حروف مقطعات میں سے آتے ہیں. حروف مقطعات میں آتے یہ ہیں کہ اس کا میننگ جو ہے عوام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، اسی لیے عوام کوئی نہیں جانتا ہے کہ اس یاسین کا مطلب کیا ہوتا ہے، صرف اللہ بہتر جانتا ہے. اور اللہ نے اگر رسول کو بتایا ہوگا تو رسول بہتر جانتے ہیں، باقی کسی کو نہیں معلوم. لیکن لوگوں نے عربی لغت کے جو وہاں قریش کے لوگ ہیں، یہ سورہ چونکہ مکے میں اتری، اب قریش کے لیے اتری، اور وہی بات پھر ہوگی کہ رسول کا انکار، قرآن کا انکار، آخرت کا انکار، وہ سب قرآن کی بات کو نہیں ماننا، جو اللہ کی آیت نازل ہوئی ہے اس کو نہ ماننا، نہ اس پر عمل کرنا، نہ رسول کو ماننا کہ بھائی رسول جو ہے یہ تو ہماری جیسے ہیں، ہماری خاندان کے ہیں، تو کیسے رسول کیسے ہو جائیں گے، یہ ایسے لگا ہوا ہے. تو اس یاسین کا ایک مطلب اور لیا ہے کہ یاسین کا مطلب وہاں کی جو قریش کے لوگ تھے اس میں اس کو آدمی سے بھی کا تصور کیا، اے آدمی، یاسین اے آدمی. لیکن زیادہ تر جو اکابرین ہیں یا علماء ہیں انہوں نے اسی کو لیا کہ یاسین جو ہے وہ کچھ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے ناموں میں سے ہونا، اور کچھ لوگ اس پر آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے، اے محمد، اے انسان، وہ اے محمد سے ہے. اس لیے علامہ اقبال کی شاعری میں یاسین، طہا یہ سب آتا ہے کہ ناموں میں سے آتا ہے. یہ ہے والقرآن الحکیم. کیا ہے؟ قسم ہے باحکمت قرآن کی. قرآن جو ہے علم کا خزانہ ہے، حکمتوں کا خزانہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کی قسم کھائی ہے. والقرآن قسم ہے اس باحکمت قرآن کی. اتنا امپیٹک ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ مانتے ہی نہیں تھے کہ یہ اللہ کا رسول ہے، یہ اللہ کے رسول نہیں ہے. یہ قریش میں سے ایک آدمی ہے، ہاشم میں سے ایک آدمی ہے، وہ ملے ہیں تو وہ نہیں مانتے تھے. اللہ تعالیٰ قرآن کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے انک لمن المرسلین. اللہ نے 1,24,000 پیغمبر پیدا کیے ہیں، بھیجے ہیں الگ الگ ایریا میں. اللہ کہتا ہے بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں. اتنے جو رسول آئے اسی میں سے ایک رسول آپ بھی ہیں. اللہ گواہی دے رہا ہے قرآن کی قسم کھا کے کہ یہ باحکمت قرآن کی قسم کھا کے ہم کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسولوں میں سے ایک رسول ہیں. یہ وہاں کے جو قریش تھے وہ مانتے نہیں تھے کہ یہ رسول اللہ کے رسول ہیں، عام آدمی مانتے. علی صراط مستقیم. اور آگے کہا کہ سیدھے راستے پر ہے. کوئی بھاگے لوگ کہتے تھے کہ بہکا ہوا ہے، مجنون ہے، دیوانہ ہے، کوئی کچھ، یہ الزام لگاتے تھے. اللہ نے خود ہی جو ہے کسی کے پیغمبر کے لیے نہیں قسم کھایا ہے، قرآن ان کے لیے کھایا ہے. اور لوگ قریش سے کہا گیا ہے یہ حکمت والے جو یہ قرآن ہے، حکمتوں کا قرآن ہے بڑھا ہوا، اس کی قسم. آپ کیا ہے؟ رسولوں میں سے. آپ آ جائیں، منے اللہ کے رسول کو کتنی ہمت ہوگی جب خدا ہی جو ہے قسم کھا کے یقین دلائے. تنزیل العزیز الرحیم.
लोग कहते थे ये गढ़ लिया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मन गढ़ कहानियां गढ़ लिया है, उसके बारे में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि नहीं, तंजील लजीज रहीम, नाजिल किया है गालिब मेहरबान का, ये अल्लाह की तरफ से जो मेहरबान है, रहीम है और गालिब है सब पर, उसका नाजिल किया हुआ है ये कुरान, ये मन ग्रंथ नहीं है। लितुंज़िर कौमम मा उन्ज़िर आबाहुम फहुम गाफिलून। अब ये कुरान जो आया किस काम के लिए आया, इसमें लिखा है कि ताकि आप उस कौम को डराएं जिसके बाप दादा नहीं डराए गए, बस वो गाफिल हैं। तहकीक इनमें से अक्सर पर अल्लाह की बात साबित हो चुकी है, बस वो ईमान न लाएंगे। अब ये कहते हैं कि आप उनको डराइए, क्या चीज़ है, दोनों चीज़ें, डराइए भी और खुशखबरी भी देने का है। यहाँ डराने का है कि अल्लाह ने जो रास्ता बताया है दीन का, अल्लाह ने जो तरीका बताया है रसूलुल्लाह के ज़रिए, तो कुरान और सुन्नत पर अमल करने के लिए आप कहिए कि अगर तुम करेगा, तुम रास्ते पर चलोगे, हिदायत के रास्ते पर, तब तो तुमको जन्नत मिलेगी, और नहीं तो तुम जहन्नम में जाओगे। तुमको तुम्हारी रोजी कम कर दी जाएगी, तुम्हारी तकलीफें बढ़ा दी जाएगी, तरह तरह की बातें होंगी। तो कहा कि ये कुरान को डराइए, क्यों कि इनके जो बाप दादा हैं वो नहीं डराए गए। वो 500 साल तक कोई पैगंबर आया ही नहीं जो इनको समझावे, कोई बात बताए। इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद कोई पैगंबर वहाँ नहीं आया। इतना गैप हो गया कि इनके बाप दादा को चूंकि ये बात से नहीं डराया गया कि अल्लाह ने पैदा किया, अल्लाह ही जिलाएगा, वही मौत देगा, अल्लाह ही सब काम करेगा, ये बुतों की पूजा में लगे हुए तो वही सब कुछ करेगा। तो कहा कि इनके बाप दादा नहीं डराए गए, इसलिए आप इनको डराइए। ये अल्लाह के जो कुरान आया है, जो हमने भेजा है, उसको पढ़िए, इनको सुनाइए, इनको समझाइए, रास्ते पर लाइए। लेकिन फिर कहते हैं इनमें से अक्सर पर अल्लाह की बात साबित हो चुकी है, बस वो ईमान न लाएंगे। ठीक है, आपका काम है पहुंचा देना, आप पहुंचा दीजिए। भाई अच्छा काम करोगे तो जन्नत में जाओगे, बुरा काम करोगे तो जहन्नम में जाओगे। आप पहुंचा दीजिए, आपका काम है पहुंचा। लेकिन हम जानते हैं कि ये लोग ईमान नहीं लाएंगे, क्योंकि सब लिखा हुआ, हर आदमी के बारे में लिखा हुआ वो लौह महफूज में रखा हुआ, उसमें बता हुआ कि कौन आदमी क्या करेगा, जन्नत ईमान लावेगा नहीं लावेगा। ये बात और लोगों को नहीं पता है, लेकिन सिर्फ अल्लाह को पता है। तो अल्लाह कहते हैं कि हम जानते हैं कि आप पहुंचाइए, डराइए इनको, लेकिन ये लोग जो है ईमान लाने वाले नहीं हैं। बेशक हमने उनकी गर्दनों में इन्ना जअलना फी अनाक़िहिम अग़लालन फ़हिय इल्लल अज़क़ान फ़हुम मुक़महून। बेशक हमने उनकी गर्दनों में डाले हैं तौक, फिर वो ठूल तक उलल गए हैं, तो इनके सर उलल रहे हैं। और हाथ बांध देता है, किसी का जो हाथ बांध देता है तो गर्दन से हो जाता है, न इधर देख सकता है न इधर देख सकता है। हाँ, तो ये है कि कहा कि भाई वो तो कैसे बांधे ने, हमने कर दी है, हमने कर दी उनके आगे एक दीवार और उनके पीछे दीवार, और फिर हमने उन्हें ढांप दिया, बस वो देखते नहीं। माने है वो जालना में बैन ऐदिहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। कहा कि तो बढ़ा हुआ हाथ और गर्दन उलल हुआ है ऐसे, आगे पीछे दोनों दीवार है, कहीं ये देख नहीं सकते, कुछ समझ नहीं सकते, कुछ सुन नहीं सकते, ऐसा हाल हमने कर दिया इसका।
اور برابر ہے ان کے لیے خواہ تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ وہ ایمان نہیں لائیں گے. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. مانے لا مانے نہیں, یہ نہیں ایمان نہیں لائیں گے. کہا کہ تم ڈراؤ چاہے نہیں ڈراؤ, لیکن یہ ایمان لانے والے نہیں. لیکن تو یہ بات اللہ کو معلوم ہے, اور دوسرے کسی کو کیا معلوم ہوگا؟ یا اللہ کے بتانے سے معلوم ہوگا کہ یہ ہوگا. لیکن کہا کہ آپ پہنچا دیجیے, پہنچانے کا کام ہے, پہنچا دیجیے. انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم. اس کے سوا نہیں کہ تم اس کو ڈراتے ہو جو نصیحت کی پیروی کرے اور بن دیکھے اللہ سے ڈرے, پس اسے بخشش اور اچھے اجر کی خوشخبری دی. اب کہا کہ دو طرح کے لوگ ہیں. ایک طرح کے لوگ ہیں کہ کتنوں آپ سمجھائیے گا وہ سمجھنے والے نہیں ہیں اور صحیح راستے پر چلنے والے نہیں ہیں, تو ان کے لیے تو جہنم ہے لکھا ہوا جائے. اسی طرح سے اچھے لوگ بھی ہیں. اچھے لوگ بھی کہتے ہیں تم اس کو ڈرا سکتے ہو جو اللہ کو کسی نے دیکھا نہیں ہے لیکن ایمان ہے, تو اللہ پر بن دیکھے ایمان لاتا ہے. اور نصیحت کی ڈر اس کے سوا نہیں, تم اس کو ڈراتے ہو جو نصیحت کی پیروی, جو تم کہتے ہو وہ کر رہے ہیں, نصیحت کی پیروی بھی کر رہے ہیں اور اللہ کو بن دیکھے ڈر رہے ہیں. ایسے لوگوں کو بخشش اور اچھے عمل کی خوشخبری دے دیجیے. دو راستے ہیں, ایک جو غلط راستہ چلے گا, سمجھ نہیں رہا ہے کہ تو آپ سمجھائیے گا تو سمجھے گا بھی نہیں. ایک آدمی وہ ہے کہ جو رسول اللہ نے جو بات کہی اس کو مان لیا اور اللہ کے بارے میں کہا کہ اللہ پانی برساتا ہے, وہی زندگی دیتا ہے, وہی موت دیتا ہے, وہی کھانا پینا دیتا ہے, وہی سب کچھ کرتا ہے. تو اللہ کی طرف سے جو بات کہا, اللہ کو کسی نے دیکھا نہیں, وہی جنت بھی دے گا, وہی موت بھی دے گا, وہی زندگی بھی دے گا, سب کچھ وہی کرے گا. لیکن اللہ ہے کہاں, تو دیکھا نہیں. اور اس کے بعد بھی اللہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے سے ایمان لے آیا. تو ایمان لے آیا, کتاب پر بھی ایمان لے آیا کہ یہ قرآن جو ہے اللہ کی کتاب ہے, اور اللہ کو دیکھا نہیں اس پر لے آیا. اور جو نصیحت رسول اللہ کر رہے ہیں کہ تم اللہ کی عبادت کرو, بتوں کی پوجا مت کرو, اس کو وہ مان رہا ہے. تو ایسا جو آدمی ہے جو سیدھے راستے پر چل رہا ہے, آپ کے بتائے ہوئے راستے پر, اللہ اور رسول کی جو بتایا ہوا راستہ ہے اس پر چل رہا ہے, اس کو آپ خوشخبری دے دیجیے. کیا خوشخبری؟ اور اچھے اجر, جنت ملے گا, اور کیا ہوگا, کوئی تکلیف نہیں ہوگی, یہاں بھی وہاں بھی دونوں طرف آرام ملے گا. یہ ہے اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. بے شک ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں. اللہ کا پاور ہے کہ مردے کو زندہ کرتے ہیں. ہم ان کے عمل اور ان کے نشانات لکھتے ہیں جو وہ چھوڑ گئے, اور ہر شے کو ہم نے لوح محفوظ میں شمار کر رکھا ہے. اور اللہ کی خوبی کیا ہے کہ اللہ کو پاور ہے کہ مردے کو زندہ کرتا ہے. کیسے زندہ کرتا ہے تو اس کا قرآن میں کئی جگہ ذکر ہوا ہے کہ پانی برس رہا ہے اور زمین ایک دم سوکھی ہے, کچھ بھی نہیں ہے, اور پانی برسنے کے بعد کچھ دن تو اللہ لہا گئی, آپ سے آپ جو ہے کھیتی آ گئی, وہ آ گئی. تو اسی طرح سے اللہ کو مردے کو زمین میں قبر میں دفنا دیا گیا یا کہیں گیا, کچھ ہوا, تو اللہ کو پاور ہے کہ بھائی اس کو زندہ کرنا. تو کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تو یہ مردے کو زندہ کرتے ہیں, اور کیا کرے گا, کیا رہے گا, کیسے رہے گا, کیا کھائے گا, پیے گا, یہ سب لکھے ہوئے. اور یہ سب ہے لوح محفوظ میں شمار کر کے
ठीक है, ये अल्लाह की कुदरत है, ये इसका बयान यहाँ हुआ है। एक रुकू ख़त्म हुआ, 5 रुकू है इसमें, और इसमें है कि हर आदमी को ये सूरह यासीन को याद कर लेना चाहिए। ये सारे जितने सहाबा हैं सब लोगों ने, और कई हदीसें आई हैं, और है कि जो दिन में को सूरह यासीन पढ़ लिया तो दिन भर उसके खुशखुर्रम रहेगा, रात में पढ़ के अगर सोया तब भी खुशखुर्रम रहेगा, उसकी हिफाजत होगी। इसकी बड़ी फजीलत आई है, इसलिए सूरह यासीन को सब लोगों को याद कर लेना चाहिए। हाँ, हमको तो याद था, इधर भुला गए, पर कोशिश करें। और हदीस में है कि एक बार पढ़ लिया तब, अभी तो पूरी दुनिया में माना हुआ है। और गरीब का मतलब वो कहते हैं कि ये नहीं कि गलत है, बहुत से लोग जो मौजू कहते हैं कि बनाई हुई हदीस है, वो है कि उसके रावी में सब रावी जो है वो सत्ता नहीं, वो कुछ मजबूर माने झूठ बोल दिए, वो भी कहा बता दिए, ऐसा लोग जो है झूठ नहीं बोलते, मुस्तनद नहीं, माने उस आदमी की बात जो है उसके आमाल ऐसे नहीं है कि वो जो बोले उसको सच्चा मान ले उसको। तो ऐसा आदमी जो है उसी को कहते हैं कि मजबूर, वो ऐसा आदमी ने कर दिया। तो ये खत्म हो गया, पहले रुकू खत्म हुआ सूरह यासीन की। तो दो बात इम्पोर्टेंट इसमें हुई कि इसको रोज़ पढ़ना चाहिए। एक बार हम लोग अपनी ज़िंदगी में इसको बनाएं, और सुबह को पढ़ लिया और शाम को भी माशाअल्लाह सोने से पहले पढ़ लिया, तो हम समझते हैं कि इंसान की बहुत सारी बुराइयां दूर हो जाएंगी और अल्लाह की रहमत उस पर नाज़िल होगी। और इसमें एक और बात कहा गया है कि जो जिसका कोई मुश्किल काम है या मुश्किल वक्त है, कोई सख्त चीज़ है, तो वो हल नहीं हो रहा है, तो सूरह यासीन पढ़ के अल्लाह से दुआ की, तो ऐसे मुश्किल काम और मुश्किल सख्त इसमें वो काम हो जाएगा। और क्वेश्चन याद नहीं हो रहा है, उसमें भी आप कहिएगा कि हम चलिए हम इसको पढ़ते हैं, तो अल्लाह ताला याद कर रहे। और कोई काम कर रहा है कि भाई हमको नौकरी नहीं लग रही है, तो उसमें मेहनत करिएगा इस पर, तो अल्लाह उस पर वो कर देगा। ये है। और दूसरा क्या है कि मुर्दे पर खास तौर से आया है कि मुर्दे की जान निकलने के लिए, और अब तक की हालत में है, सुकरात कहते हैं उसको, तो ऐसे की हालत में है, तो उस पर कुरान पढ़ने के लिए कहा गया है। उसको पढ़िए ताकि वो सुनेगा तो अल्लाह उसके रूप को निकलने में आसानी समझ। ये है सूरह यासीन के पहले रुकू के मकसद को हम आपको बयान कर दिया। और कुछ पूछना पूछिए आप। क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में हुरूफ मुक़त्तआत के बारे में वजाहत नहीं हुई? नहीं, कोई भी नहीं हुई, उन्होंने नहीं किया। अल्लाह ने बहुत ऐसी चीज़ है जो शेयर रसूलुल्लाह से किया, लेकिन रसूलुल्लाह को इजाज़त नहीं दिया कि सबके साथ शेयर करो। उनके इल्म में रहा। हाँ, उनके इल्म में रहा, क्योंकि कुरान दिया हुआ है अल्लाह का, नाजिल उन्होंने किया, और किसके जरिए नाजिल हुआ? तो वही के जरिए नाजिल हुआ। वही को लाने वाले कौन थे? तो वो जिब्रील इस्लाम थे, या और भी जरिया जो है अल्लाह का वही को भेजने का कई तरीका है। कभी हुआ कि खुद इल्गास हुआ दिल पर, बहुत है नाजिल होने का। तो अब जब नाजिल होता था तो बहुत बोझ होता था उनके दिल में। ये कुरान जो है तो अल्लाह के रसूल पर नाजिल हुआ, वही के जरिए नाजिल हुआ, और इसमें बहुत सारी चीज़ हैं। अब जैसे बहुत एक वाक़या है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है बहुत रोज़ा रखते थे। दूसरे आदमी ने कॉफ़ी किया तो बहुत कमज़ोर हो गए वो, तो उन्होंने कहा क्यों रखते हो तुम? हमको अल्लाह खिलाता पिलाता है। बहुत सी रास है जो नहीं है,
جس کو ظاہر کرنا سمجھا اللہ نے وہ کہا کہ اس کو ظاہر کرو، اور کہا ہے کہ تم اس کو بتا دو، اس کو بخشش کر دو، اس کو اجر کا دے دو، اعلان کر دو تو تم کو جنت مل جائے گی۔ سب جس کی اجازت ہے اللہ کی طرف سے کیا، اس کے بعد نہیں۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ عالم برزخ میں سبھی لوگوں کے نصیب جو ہے وہ محفوظ ہے، ٹھیک ہے؟ تو لوح محفوظ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ تم اس کو تبلیغ و اشاعت کی بات کرو لیکن وہ مانے گا نہیں، تو یہ تو ایسے میں مانے گا نہیں، مصلحت عزتی، تو یہ اللہ ہی کے علم میں ہے، باقی کسی کو اس کی جانکاری نہیں۔ اس لیے ہے کہ یہ اگر ایسا نہیں کہہ دیتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ بھائی آپ ان کو سمجھائیے، اور وہ سمجھاتے رہتے اور وہ سمجھ میں نہ کرتا تو ان کی تو جان ہلکال ہو جاتی، پریشان ہو جاتے اور پتہ نہیں کیا کر لیتے۔ تو چھوڑنے کے لیے بھی تو منع نہیں، تو انہوں نے کہہ دیا کہ آپ کا کام پہنچا دینے کا، لیکن چونکہ مصلحت لوح محفوظ رکھا ہے وہ ہم کو معلوم ہے، آپ کو نہیں معلوم ہے، اس لیے وہ آدمی جو ہے آپ پہنچا دیجئے لیکن مانے گا نہیں۔ یہ ہے لیکن اس میں ایک ضمانت یہ بھی ہے کہ جو اللہ کے راستے پہ چلے گا اسے بڑا اجر ملے گا۔ اللہ کے راستے پر جو چلے گا وہ نا اس کو تو اچھا ہے، وہ ایک طرف خوشخبری ہے، دوسرا ہے ڈر اور خوشخبری کے بیچ میں ہے۔ سیدھا ہے اچھا کام کرو گے، میں نے قرآن و سنت کے مطابق چلو گے جنت ملے گی، اچھا ہوگا، دعا قبول ہوگی، تمہارے پڑھ کے پھوٹ ہوگی تو اس میں اثر ہوگا، اور اس کے بعد میں آپ کرو گے برا کام کرو گے تب پھوک پھاک کرو گے تو کہاں سے اثر ہوگا، سب نہیں ہوگا۔ تو یہ ہے دعا کیا جائے، درود شریف سب اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اے اللہ اپنی رحمت کا سایہ اپنے بندوں پر رکھ، جو امیدیں بندوں سے ہے کہ بندہ اچھا کام کرے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا کام کرو، لیکن ہم اتنا جانتے ہیں یا رسول اللہ کہ آپ نے اچھا کام تو بتا دیا، اللہ جو ہے وہ خود مختار کل ہے، سارا حال ان کو معلوم ہے کہ کون سیدھے راستے پر رہے گا، کون سیدھے راستے پر نہیں رہے گا۔ اور جہاں تک کتابوں میں آتا ہے، اکابرین نے کہا اور اللہ کے رسول نے کہا، کوشش کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کرم کرے گا، رحم کرے گا۔ ہر آدمی کو اچھائی کے راستے میں بڑھتے چلا جانا چاہیے، اور نا امیدی کفر ہے، نا امید نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ جو ہے اس کی مرضی جس حال میں بھی رکھے، اور ہر حالت میں آدمی کو خوش رہنا چاہیے، اللہ کے نے جو دیا، اور صبر کرنا چاہیے، مصیبت آئے تو صبر کرنا چاہیے، اور اللہ فراوانی دے دے، دولت دے دے، عزت دے دے، شہرت دے دے، طاقت دے دے، سب اسی کی طرف سے دین ہے، دے دے تو شکر کرنا چاہیے، صبر اور شکر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور مصیبت جب آئے تو کہا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، اے ایمان والو مدد مانگو، کس سے؟ نماز سے، نماز پڑھو اور صبر کرو۔ جب صبر کرو گے، تم نماز پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے صابروں کے ساتھ ہو جائے گا۔ یہ طریقہ ہم کو بتایا گیا ہے، جب کوئی مصیبت آئے تو کوئی پریشانی آئے پڑھنا چاہیے۔ آج سورہ یاسین ہم لوگوں نے پڑھا، اس میں آیا ہے کہ ہر
مسلمان کو سورہ یاسین یاد ہونا چاہیے. یہ قرآن کا دل کہا گیا اور کہا گیا کہ جو پڑھے گا وہ ہمیشہ خوش خرم رہے گا, اس کو مصیبت سے دوری رہے گی, اور صبح میں پڑھے گا تو شام تک اچھے سے رہے گا, شام کو پڑھ لے تو صبح تک اس کی زندگی اچھے سے گزرے گی. بہرحال اتنا بڑا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو, اور جتنے بھی اکابرین سب نے احادیث میں بھی آیا ہے کہ یہ قرآن جو ہے کا دل ہے, سورہ یاسین جو ہے قرآن کا دل ہے. اور اس کے بارے میں ہے کہ بھائی حدیثوں میں آیا ہے کہ اس کو یاد کر لینا چاہیے سب لوگ, اور خصوصاً کوئی بھی مشکل کام آئے تو اس میں اس کو پڑھنے سے آسانی فرماتا ہے, ایسا اس میں ذکر آیا ہے. اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ جینے کی توفیق عطا کرے, کیونکہ توفیق بھی اللہ کی طرف سے ملے گی, اور اللہ گناہوں کو بخش دے. جانے انجانے میں جو غلط راستے ہو گئے ہوں, اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنے رحم کے اس میں لے لیجیے سب لوگوں کو. اور شیطان تو کھلا دشمن ہے جیسے آپ نے بتایا, اور ہم لوگ اتنے ہوشیار نہیں کہ صاحب اس سے بچ سکیں. تو حفاظت میں لے لیجیے, اپنی پناہ میں لے لیجیے تاکہ شیطان سے ہم بچ سکیں. اور جو سیدھا راستہ ہے وہ سیدھا راستہ ہم کو چلائیے, اہدنا الصراط المستقیم, اللہ سیدھا راستہ چلائیے. اور دل میں جو غیبت ہے, بری چیزیں ہیں, کینہ ہے, حسد ہے, جلن ہے, اے اللہ ان سب سے بھی بچائیے کہ ہم کسی کی غیبت نہ کریں, جھوٹ نہ بولیں, بے ایمانی نہ کریں. اور سب سے بڑی چیز آپ نے کہا حلال روزی کھائیں. اے اللہ بغیر آپ کی توفیق کے یہ ممکن نہیں ہے, شیطان تو ہمیشہ حرام کی طرف بھٹکاتا ہے. اے اللہ اس سے بچنے کی توفیق دیجیے, اور حلال کھانے کی اور سچ بولنے کی توفیق دیجیے, اور جھوٹ نہ میرے منہ سے نکلے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اور یہ جو مصیبت ہے یہ کورونا والی, اے اللہ آپ ہی بہتر جانتے ہیں کہ کب ختم ہوگا, لیکن بہت پریشان ہو گئے بچے لوگ کا. اسکول ختم پڑھائی نہیں ہو رہی ہے, بچے لوگ کا من نہیں لگ رہا ہے. اللہ اسکول میں پڑھائی ہو جائے, کالج کھل جائے, اور یہ سب بیماری ختم ہو جائے. یہ آپ ہی کر سکتے ہیں, دوسرا کوئی نہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله.